السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ بھارتی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ غریب لوگ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح کا وزیر اعظم ہے جس نے ہمیں اتنی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ جب کورونا ختم ہوگا تو ہم سب کو یہ احساس ہوگا کہ یہ ہمیشہ سے صرف محبت کا معاملہ تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کورونا سے 2 لاکھ تک اموات کی پیشگوئی کی ہے۔ پاکستانی کاروباری شخصیت جن کا طبی آلات کا کاروبار ہے، پاکستان کے لیے 16 وینٹیلیٹرز عطیہ۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم شہزادہ ہیری اور اس کی بیوی کی سیکیورٹی کے اخراجات برداشت نہیں کریں گے۔ میں ملکہ الزبتھ کا مداح اور برطانیہ کا دوست ہوں۔ کوکا کولا نے سماجی دوری کا پیغام دینے کے لیے اپنے برانڈ کوکا کولا کے الفاظ دور دور ہٹا دیے اور سلوگن دیا کہ جڑنے کا سب سے بہترین راستہ الگ رہنا ہے۔ سعودی عرب کا آن لائن ٹرانزیکشن فیس معاف کرنے کا اعلان۔ ایران نے کورونا سے نپٹنے کے لیے 21.3 ارب یورو کے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ خاتون صحافی سے الجھ پڑے، آپ لوگ کچھ مثبت کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے کہتا ہوں کہ اچھا بنے۔ ایک طرف کورونا سے انسان ہلاک ہو رہے ہیں تو دوسری جانب اسرائیل میں آسمان سے مردہ چمگادڑیں گرنا شروع۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر بھارتی وزیر اعظم نے کورونا کی روک تھام کے لیے سخت لاک ڈاؤن پر عوام سے معافی مانگ لی ہے۔ نریندر مودی نے اپنے ماہانہ خطاب میں عوام سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں ان سخت اقدامات پر آپ سے معافی مانگتا ہوں جو آپ کی زندگی میں مشکلات کا سبب بنے ہیں۔ خاص کر ملک کے غریب عوام سے معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے علم ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہیں، مگر یہ سخت اقدامات ہی اس لڑائی کو جیتنے کے لیے ضروری ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کے غریب لوگ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح کا وزیر اعظم ہے جس نے ہمیں اتنی مشکل میں ڈال دیا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اب تک جو اقدامات کیے ہیں وہی بھارت کو اس کے خلاف فتح دلائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت میں اس کے مریضوں کی تعداد 1000 سے زائد ہے اور ہلاکتوں کی تعداد 30 ہو چکی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے اس کی روک تھام کے لیے 21 روز کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہوا ہے، جسے جنتا خانہ بندی کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی حکومت نے اس کے لیے 22 ارب ڈالر سے زائد کے پیکج کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، جس کے ذریعے غریب افراد کو کیش اور اشیاء خورد و نوش فراہم کی جائیں گی۔ ادھر پاکستان میں بھی اس کے مریضوں کی تعداد 1650 ہو گئی ہے۔ 18 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے بھی عوام کے لیے 1200 ارب روپے کے وزیر اعظم معاشی پیکج کی منظوری دی ہوئی ہے۔ دوستو، دعا کریں کہ یہ معاشی پیکجز دونوں ملکوں کی عوام تک خیریت سے پہنچ جائیں، لیکن یہاں مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ مقبوضہ وادی کے غریب عوام کا بھی کچھ سوچیں، ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں مایوسی اور بے چینی کا عالم ہے۔ اس سے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے اور لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں بھی بہت سے افراد نے اپنی ہمت بڑھانے اور امید کا دامن نہ چھوڑنے کی ٹھان رکھی ہے۔ ٹویٹر پر #when corona is over، جب کورونا ختم ہوگا، ٹرینڈ کر رہا ہے، جس کے ذریعے صارفین یہ بتا رہے ہیں کہ اس وبا کے بعد وہ اپنی کون کون سی حسرتیں پوری کریں گے۔ یہ ٹرینڈ یقیناً لوگوں کی توجہ خوش آئند چیزوں اور روشن مستقبل کی جانب مبذول کرواتے ہوئے یہ شعور اجاگر کرتا ہے کہ زندگی کتنی قابل قدر چیز ہے۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ جب یہ ختم ہوگا تو ہم سب کو یہ احساس ہوگا کہ یہ ہمیشہ سے صرف محبت کا معاملہ تھا۔ ہمیں احساس ہوگا کہ لباس، گھر یا آپ کی شکل و صورت معنی نہیں رکھتے۔ ایک اور نے ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ اپنی دوست کے ہمراہ ساحل سمندر پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ماضی کی یہ تصویر کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے اس امید کا اظہار کیا کہ حالات بہتر ہوئے تو وہ یقیناً اپنی دوست کے ساتھ کسی معروف سیاحتی مقام پر جائیں گی۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے کورونا کے باعث ملک میں 1 یا 2 لاکھ تک اموات کی پیشگوئی کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں اس سے 1 لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ملک میں ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ تک محدود رہی تو یہ بڑی کامیابی ہوگی۔
ان کا کہنا تھا کہ اس کے باعث ڈپریشن اور اقتصادی کساد وزاری ہوگی جس سے مایوسیوں کا رجحان بڑھے گا۔ صدر ٹرمپ نے لاک ڈاؤن جلد کھولنے کے معاملے پر اپنا فیصلہ واپس لیتے ہوئے تاریخ 12 اپریل سے بڑھا کر 30 اپریل کر دی ہے اور خبردار کیا ہے کہ 2 ہفتوں میں یہ وبا حدوں کو چھو سکتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ میں 2490 اموات اور متاثروں کی تعداد 1,42,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ صرف ریاست نیو یارک میں ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ادھر جاپان میں مقیم ایک پاکستانی کاروباری شخصیت نے جو طبی آلات کا کاروبار کرتے ہیں پاکستان کے لیے 16 وینٹیلیٹرز عطیہ کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ٹوکیو میں پاکستانی سفارت خانے نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ ان وینٹیلیٹرز کو ہوائی جہاز کے ذریعے ملک میں لانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سفارت خانہ ماسک اور دیگر حفاظتی آلات کا بھی انتظام کر رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی حکومت شہزادہ ہیری اور اس کی بیوی کی سیکیورٹی کے اخراجات برداشت نہیں کرے گی، انہیں یہ خرچہ خود برداشت کرنا پڑے گا۔ ہیری کے شاہی خاندان سے علیحدگی کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے بھی نظریں پھیر لی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ملکہ الزبتھ کا مداح اور برطانیہ کا دوست ہوں، اور ایسی رپورٹس ہیں کہ شہزادہ ہیری اور اس کی بیوی شاہی خاندان کو چھوڑ کر کینیڈا منتقل ہو گئے تھے، لیکن اب انہوں نے امریکہ کے لیے کینیڈا چھوڑ دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ ان کی سیکیورٹی کے لیے رقم ادا نہیں کرے گا، انہیں اپنی سیکیورٹی اخراجات خود برداشت کرنے ہوں گے۔ ہیری اور اس کی بیوی حال ہی میں کینیڈا سے لاس اینجلس روانہ ہوئے ہیں، جہاں اس کی بیوی مارکل کی پرورش ہوئی ہے۔ ہیری اور اس کی بیوی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ شہزادہ ہیری کا کہنا ہے کہ ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے سیکیورٹی اور فنڈ کا کہیں۔ ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ کا انہیں ملک میں رہتے ہوئے تحفظ فراہم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ اور برطانیہ دونوں ممالک کے مابین درینہ معاہدہ ہے جس کے تحت وہ سفارتی عملے اور شاہی خاندان کے افراد کو ہمیشہ سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سماجی دوری اختیار کرنے کی تجویز کے بعد تمام لوگ سماجی دوری اختیار کر رہے ہیں اور اس پیغام کو بھی عام کیا جا رہا ہے۔ سماجی دوری کے پیغام کے ساتھ دنیا بھر سے نئی چیزیں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ متعدد لوگوں نے مصافحے کے بدلے کوہنیاں اور پاؤں ملانا شروع کر دیے ہیں، تو کہیں کسی شخص نے سماجی دوری کے لیے کارڈ بورڈ کا گھیرا ہی پہن لیا تاکہ وہ لوگوں سے دوری اختیار کر سکیں۔ دنیا بھر میں صرف انسانوں نے ہی سماجی دوری اختیار نہیں کی، بلکہ متعدد شہرا آفاق عالمی برانڈز کے لوگوز نے بھی سماجی دوری اختیار کر لی ہے، اور اس ضمن میں ان برانڈز نے اپنے لوگوز کو ری ڈیزائن کیا ہے۔ میک ڈونلڈ کی جانب سے نیا لوگو سامنے آیا ہے جس میں اس نے لوگو کا ایم کو جدا یعنی دور کر دیا ہے۔ کوکا کولا، جس میں کوکا کولا کے الفاظ دور ذرا ہٹا دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی کوکا کولا نے ایک سلوگن بھی بنایا ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہے کہ جڑنے کا سب سے بہترین راستہ الگ رہنا ہے۔ ادھر سعودی عرب نے مقامی و غیر ملکی شہریوں کی آسانی کے لیے آن لائن فیس معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب بھی اس کے خلاف لڑائی میں شامل ہے، جہاں اس سے اب تک کئی افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں سرکاری و نجی ادارے بند کیے ہوئے ہیں اور ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو آن لائن خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے صارفین کی سہولت کے لیے 6 ماہ تک آن لائن فیس معاف کر دی گئی ہے۔ ساما نے اعلان کیا ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں رقم معینہ حد سے کم ہونے پر لگنے والی فیس بھی نہیں لی جائے گی، جبکہ فنڈنگ کی ری شیڈولنگ پر عائد ہونے والی فیس بھی نہیں لی جائے گی۔ سعودی حکومت نے بینکوں کو رقم کی منتقلی کا آرڈر منسوخ کرنے والے اکاؤنٹ ہولڈرز کی فیس بھی واپس کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ ادھر ایران نے کورونا سے نپٹنے کے لیے 21.3 ارب یورو کے ریلیف پیکیج کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ رقم گھروں میں موجود افراد، مزدوروں اور معاشرے کے غریب طبقے میں تقسیم کی جائے گی۔ جن کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو فارغ کرنے سے انکار کیا ان کے کاروبار کے لیے 1.60 کروڑ یورو قرض کے طور پر دیا جائے گا۔ ایران میں 2600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ باقی تمام ملکوں میں کورونا کی کیا سچویشن ہے آپ نیچے سکرول کرتی پٹی کو دیکھ کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب فلپائن کے دارالحکومت میں ادویات لے جانے والا ایک طیارہ اڑان بھرنے کے دوران ہی گر گیا جس سے 2 غیر ملکی اور عملے سمیت 8 مسافر ہلاک ہو گئے ہیں۔
ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہت جلد کورونا پر قابو پا لیں گے۔ پہلے آپ سن رہے تھے کہ 22 لاکھ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اب یہ نمبر بہت ہی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ زندگی واپس لوٹ آئے، اس سب کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں۔ میڈیا بریفنگ کے دوران امریکی صدر ایک بار پھر صحافی سے الجھ پڑے۔ وہ خاتون صحافی کو سوال کرنے سے مسلسل ٹوکتے رہے اور امریکی صدر نے خاتون صحافی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کا میڈیا پر اعتماد اٹھ چکا ہے، آپ لوگ کچھ مثبت کام کیوں نہیں کرتے؟ امریکی صدر نے خاتون صحافی کو کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اچھا بنیں اور دھمکی نہ دیں۔ دوستو، ایک طرف کورونا روزانہ انسان ہلاک کر رہا ہے تو دوسری جانب آسمان سے مردہ چمگادڑیں گرنے شروع ہو گئی ہیں۔ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر چمگادڑوں کی موت نے یہودی مذہبی حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ ایک برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ان میں زیادہ تر نوعمر ہیں اور ان کے جسم پر کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں ہے جس سے اندازہ ہو کہ ان کو مارا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ سردی ہو سکتی ہے، لیکن یہ محض ایک مفروضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک پہلے ایسی صورتحال نہیں دیکھی گئی کیونکہ پہلے بھی سردیاں آتی رہی ہیں۔ دوسری جانب ایک یہودی مذہبی ویب سائٹ بریکنگ اسرائیل نیوز نے اپنی رپورٹ میں بائبل کی کچھ آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بائبل کی اس آیات کا مفہوم یہ ہے کہ ہم انسانوں اور درندوں کو ختم کر دیں گے، ہم آسمان سے پرندوں اور سمندر سے مچھلیوں کو ختم کر دیں گے۔ یہودی مذہبی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ایک طرف انسانوں کی بڑے پیمانے پر اموات اور دوسری طرف پرندوں کا آسمان سے مردہ ہو کر گرنا، بائبل کی یہ آیات اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ قیامت قریب ہے۔ دوستو، اگر اس بائبل کے مفہوم کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور تو پھر بہت نزدیک ہے۔ بہرحال اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔